التماس دعا برائے حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حوض الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وعین حتی تسکنہ وارزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رحمان و رحیم اللہ جشن عظیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رحمان و رحیم اللہ جشن میں حاضرین سادات و مومنین کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ جشن پاک کے طفیل اگر کوئی مریض ہے تو مالک اللہ شفا عطا فرما۔ مالک اللہ بانیان محترم کیے جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نظر و نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام عبادت کا ثواب مرحوم سید فدا حسین شاہ صاحب کی ارواح تک پہنچا دے۔ سید زادے کو جوار امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ بھائیوں کے مالک اللہ رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مالک اللہ بچوں کو پڑھائی میں کامیابی عطا فرما۔ مالک اللہ تنویل فتوی کے جتنے سادات و مومنین مرحوم ہیں جشن پاک کے طفیل تمام کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ شیعہ سنی بھائیوں کو مالک اللہ جشن پاک کے طفیل آپس میں اتفاق اتحاد محبت کی دولت عطا فرما۔ مالک اللہ ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ مقامات مقدسہ مکہ مدینہ ایران عراق شام مالک اللہ مقامات کی حفاظت فرما۔ ہر عزادار کو آج کی عظیم رات کا صدقہ ائمہ علیہ السلام کی زیارات سے مشرف فرما۔ وارث امام وارث جشن امام زمن علیہ السلام کا جلدی ظہور فرما۔ بانیان کی نیک حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی تمام حاجات کی قبولیت کے لیے محمد اور آل محمد کی ذات پہ محبت بھری صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمۃ الزہراء، صلوات پڑھیں، علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ صلوات، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت لو اعوذک باللہ یا ابتع من الضعف، فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکساء الیمانی وغطینی مہی، فاعطیت بالکساء الیمانی وغطیتہ مہی وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَالَوْ قَنَّ الْبَدْرُ فِي تَمَامِهِ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَقَمَالَيْ فَمَا قَوْنَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ۔ معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر درود پاک پڑھیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔
قد اقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وزمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك روية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت القصا فأقبل الحسن عليه السلام نحو القصا وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت القصا قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت القصا فما كانت إلا ذات وإذا بولد الحسين عليه السلام. امام حسین علیہ السلام پہ اتنی خلوص سے صلوات پڑھیں کہ مولا آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وزمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصا فدان الحسين عليه السلام صلوات نحو القصا وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتذن لي أن أدخل معكم تحت القصا وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت القصا فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات. مل کے صلوات پڑھ دے یا حسین ابن علی وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ وقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمة انی الشم عندک راویتا طیبتاً کأنها رایت اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم وما ولدیک تحت القصا فاقبل علی نحو القصا وقال السلام علیک یا رسول اللہ تذن لی ان اکون معکم تحت القصا قال علیک السلام یا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحبا لوائی قد أذنت لك فدخل علي تحت القصا ثم أتيت نحو القصا وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله تذن لي أن أكون معكم تحت القصا قال عليك السلام يا بنتي وَيَا بَضْعَتِي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ تحت القصا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت القصا صلوات. أخذ أبي رسول الله بطرف القصا وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وغازتي وحامتي لامهم
لعمي ودعمهم دعمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعظنني ما يظنهم أنا عرب لمن عربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعظم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكانا سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصى. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصى؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتزان لي أن أهبط إلى الأرض ليكون ممسوسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا والزبان بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا في محفل من محفل أهل الأرض في جمع من شيعتنا ومحبين في محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته.
فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا سوئدنا قذالکا شیعتنا فازو و سوئدو فی الدنیا والآخرات ورب القعبہ صلوات. تمام احباب کو جی جشن پاک کی مبارک ہو. مہربانی. جشن پڑھنا تو تفصیلی چاہیے تھا پر ہوں ذاکران دی بھیڑ بہت ڈھیر ساری. ٹھیک ہے جی. آج کی رات آمد ہے سرکار حضرت قاسم بن امام حسن علیہ السلام کی. یہیں سے بندہ سمجھ لے آج کی گفتگو سے کہ یہ نوری ہیں ہم خاکی ہیں. یہ نور الہی ہیں, یہ قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. آذر ملک آذربائیجان کا بادشاہ تھا جس کا نام فضل بن عامر تھا. 7 اس کی بیٹیاں اور 1 اس کا بیٹا. بیٹا شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا, گھوڑے سے گرا اور موقع پر ہی مر گیا. اب بادشاہ کا بیٹا تھا, وزیر خدماؤں نے ماتم شروع کیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ بیٹا مر گیا, اس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس نے وزیروں سے کہا جاؤ میرے ملک کے علماء کو اکٹھا کرو, میرے ملک کے علماء کو. انہوں نے کہا بادشاہ ہے, بیٹا مر گیا, یہ کہہ رہا مولویوں کو بلاؤ. مولویوں کو بادشاہ نے دعوت دی کھانے کی. کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے پوچھا آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں جی, العلماء وراثۃ الانبیاء, نبی جو ہے نا جی, عالم جو ہے وہ نبیوں کے علم کے وارث. انہوں نے کہا جی ہیں وارث. بادشاہ نے کہا پھر ایک نبی گزرا تھا جو مردہ کو زندہ کیا کرتا تھا, سارے مل کے میرے بیٹے کو زندہ کرو. وزیر اس کا ایک سمجھدار تھا, اس نے کہا بادشاہ ساری زندگی لگے رہیں, روٹیاں کھائیں گے, مردہ کو زندہ نہیں کریں گے. اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھا, اس نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان ہو تو ایک مشورہ میں دوں. جی آپ دیں. مدینے میں کوئی علی ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی کر علی کو بلا. اس نے کہا بادشاہ سلامت علی دنیا سے چلے گئے. اس نے کہا پھر مجھے بتانے کا کیا مقصد؟ اس نے کہا علی کا ایک بیٹا ہے, کان یفعل علی و یفعل الحسن, جو کام علی کرتا تھا وہی کام حسن کرتا ہے. لمبی گفتگو ہے, المختصر سرکار بارضی شاہ جی اللہ کو صحت عطا فرمائے, امام حسن مجتبی مدینہ سے آذربائیجان پہنچے. بادشاہ کے بیٹے کو امام نے لفظ حدیث کے میں لفظوں کا ذمہ وار, قم بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِإِذْنِ الْحَسَنِ بْنِ علی, اللہ کے حکم اور اس کے ولی حسن کے حکم سے زندہ ہو جا. مردہ زندہ ہوا. بادشاہ نے بہت سارے تحفے دیے اپنی بیٹی کی. بابا اسرار شاہ جی اس تو اور شارٹ نہیں ہو سکتا. بیٹی کی شادی کروائی, مدینے میں آئے. بی بی کا نام تھا رملہ, بی بی کا نام تھا رملہ. اللہ نے بیٹی عطا کی, نام فروا رکھا. نام 2 سال یہ سید زادی مرشد زادی طاہرہ بی بی زندہ رہی. 2 سال کے بعد دنیا سے چلی گئی. اب کچھ دنوں کے بعد جب بی بی ام فروا کی جھولی خالی ہوئی نا تو پریشان تھی. باب الحوائج ناد علی کے بیٹے حسن نے پوچھا میرے گھر میں پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سردار میری جھولی خالی ہے. امام حسن فرماتے ہیں ام فروا مانگنے میں دیر تو نے کی, گلہ حسن سے کیوں کر رہی ہے؟ میں سال مہینہ انتظار نہیں کرواؤں,
لفظوں کتابوں کا 8 کتابوں کا میں ذمہ دار جی، نہ مانو تو پھر اپنی مرضی۔ امام نے فرمایا سال ہفتہ مہینہ گھنٹے انتظار نہیں کرواؤں گا، ابھی تجھے بیٹا عطا نہ کروں میرے بابا نے میرا نام حسن رکھا ہی نہیں تھا۔ امام حسن پچھلے میرے نال انتوسا میرے نال کوئی نہیں ہو حیدری، ٹھیک ہے جی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کی، ہاتھ مبارک کو پیشانی پہ مس کیا، مس کرنے کے بعد بی بی کی پیشانی پہ مس کیا۔ بی بی فرماتی ہے 3 رنگ کے پردے لگے، سفید، سرخ، سب پردے لگنوں کے بعد لحظہ مجھے سمجھ نہ آئی، جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا، آنے والا بچہ سجدے میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اونچے ہاتھ نعرہ حیدری۔